اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2-3 سالوں سے بالخصوص 9 ہجری کو وفود کی آمد کا سلسلہ تیزی سے جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقے کے سرداروں کو خطوط بھی لکھتے تھے اور وہ سردار خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام کے بارے میں معلومات لیتے تھے۔ تقریباً 10 ہجری ماہ سفر میں یمنی قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ تقریباً اسی سال 10 ہجری ماہ رجب میں بنی غطفان کے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے قبیلے ہیں جنہوں نے اسی سال اسلام قبول کیا اور اسلام کا دائرہ پورے عرب تک پھیل گیا۔ اسی سال 631 عیسوی 10 ہجری ماہ ذیقعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج قرار پایا۔ اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا اور اسی خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اسی حج سے واپسی کے دوران تقریباً 18 ذی الحجہ کو مقام غدیر پر غدیر کا واقعہ پیش آیا، جو کہ آج تک مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے، یا یوں کہا جائے کہ مسلمانوں میں اس کے اوپر آج تک اتفاق نہیں ہوا۔ حج سے واپسی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، تقریباً 24 ذی الحجہ کو واقعہ مبالہ ہوا۔ 10 ہجری میں ہونے والے بہت سارے واقعات میں سے اگر چند واقعات کو، جن میں خطبہ حجۃ الوداع، مقام غدیر کا واقعہ، مبالہ کا واقعہ اگر بیان نہ کیا جائے تو شاید تاریخ میں مطالعے کے باوجود بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ ہی نہ آئیں۔ 10 ہجری کے واقعات اور 10 ہجری تک کے واقعات کو سمجھنا، غور سے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام 10 ہجری تک تقریباً مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ خطبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا۔ 10 ہجری کے ان تینوں واقعات کو بالخصوص اگر الگ الگ بیان کر لیا جائے تو شاید بہت زیادہ آسانی رہے گی، اور یہی کوشش ہم کریں گے۔